بسم اللہ الرحمن الرحیم باب العبث بالحصى فی الصلاة وما یکرہ من تسویتہ، نماز میں کنکریوں سے کھیلنے کا باب اور نماز میں کنکریاں درست کرنے کی کراہت کا باب۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور مسجد میں کچھ کنکریاں ہیں تو اس سے کھیلنے لگے، ادھر ادھر کھسکانے لگے، ایسے ہی تو اس تعلق سے بھی بیان ہوگا اس میں۔ اور سجدہ کرنے جا رہا ہے یا ویسے ہی اس کو ذرا ٹھیک ٹھاک کر لے رہا ہے، جہاں سجدہ کرنا وہاں سے ہٹا دے رہا ہے یا اس کو برابر کا سجدہ کرے اس پر، تو اس تعلق سے بھی بیان ہوگا۔ دیکھیے، نماز میں کنکری سے یا اپنے کپڑوں سے یا اپنے جسم سے یا کسی ایسی چیز سے کھیلنا یہ عبث ہے، اسے بیکار کام کہتے ہیں، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح سے سجدہ کرنے کی جگہ کنکریاں ہیں، اسے ہٹانا، دور کرنا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، اگر سجدہ سنت طریقے پر ادا نہ ہو سکے تو ایسی صورت میں کنکری ایک بار میں ہٹا دینا یہ ٹھیک ہے، ہٹا سکتے ہیں، ایک بار کی اجازت ہے، لیکن نہ ہٹائیں تو یہ بہتر ہے۔ اور اگر واجب ادا نہ ہو سکتا ہو، سجدہ واجب جو ہے وہ ادا نہ ہو سکتا ہو، تو ایسی صورت میں اس کا ہٹانا ضروری ہے کہ آپ ایک بار میں اس کو ہٹا دیں۔ ایک بار میں بھی اس قابل نہیں ہو سکا تو دوبارہ بھی آپ ہٹا سکتے ہیں، لیکن ایسی کوئی ضرورت نہیں ہو تو اب اسے کھیلنا یہ بالکل بیکار ہوگا، لغو کام ہوگا اور یہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ سمجھ رہی نا؟ بہت سے لوگ دامن صحیح کرتے رہتے ہیں، اسے کھیلتے رہتے ہیں، یہاں بیٹھے صحیح کرتے رہتے ہیں، یہ سب اسی میں شامل ہوگا۔ آج کل تو مسجدیں ماشاءاللہ بہت صاف ستھری ہوتی ہیں، پتھر لگے ہوتے ہیں، تو کچھ کنکر وغیرہ ہٹانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں آنا چاہیے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ کیا وہ پھونکتے رہتے ہیں کہیں دھول نہ لگ جائے، چائے کا ٹکڑا ہے اسے ہٹانے لگتے ہیں، یہ سب سے بچنا چاہیے۔ دیکھیں، اخبرنا مالک حدثنا ابو جعفر القاری قال رأيت ابن عمر اذا اراد ان يسجد سوى الحصى تسوية خفيفة۔ ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی ابو جعفر قاری نے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھا کہ جب وہ سجدہ کرنا چاہتے تو کنکریاں آہستہ سے برابر کر دیتے۔ اس زمانے میں مسجدیں آج کی طرح سے پختہ نہیں ہوتی تھیں، عام طور پر مسجدوں میں سنگریزے پڑے ہوتے تھے تو سجدہ کرنے میں دشواری پیش آتی، تو وہ جب سجدہ کرنا چاہتے سوى الحصى تسویة خفیفہ، تو آہستگی کے ساتھ کنکریاں برابر کر دیتے تاکہ سجدہ کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ اتنے کی اجازت ہے۔ وقال ابو جعفر كنت یوما اصلی، اور ابو جعفر نے فرمایا کہ میں ایک دن نماز ادا کر رہا تھا، وابن عمر ورائی، اور حضرت عبداللہ ابن عمر میرے پیچھے موجود تھے، کھڑے تھے یا بیٹھے تھے، میرے پیچھے تھے وہ۔ فالتفت، تو میں نے کنکریوں کی طرف توجہ کی یا میں نے ان کی طرف دیکھا، توجہ کی ادھر ادھر۔ فوضع یدہ فی قفایا، تو انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سر کے پچھلے حصے پر رکھا، قفا کہتے ہیں پچھلے حصے کو جہاں گدی ہوتی ہے۔ فغمزنی، تو سر رکھ کر کے مجھے اشارہ کیا، مطلب ادھر ادھر مت دیکھو، سامنے دیکھو۔ سمجھ رہے نا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں آدمی کو ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے۔ اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی مالک نے، اخبرنا مسلم بن ابی مریم عن علی بن عبد الرحمن المعاوی، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی مسلم ابن ابو مریم نے
علی ابن عبد الرحمن معاوی سے روایت کرتے ہوئے، یہ معاوی بنی معاویہ کی نسبت ہے یہ، انہ قال رانی عبداللہ ابن عمر وانا عابث بالحصا، انہوں نے یعنی علی ابن عبد الرحمن نے فرمایا کہ مجھے حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا اس حال میں کہ میں نماز میں کنکریوں سے کھیل رہا ہوں، وانا عابث بالحصا فی الصلاۃ، کہ میں نماز میں کنکریوں سے کھیل رہا ہوں، فلما انصرفت، تو جب میں نماز سے فارغ ہوا، نہانی، انہوں نے مجھے منع کیا، وقال، اور فرمایا، اصنع کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع، کہ اسی طرح سے کرو جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتے تھے، یعنی نماز میں جس طرح سے وہ مصروف رہتے تھے، نماز کے اعمال جس طرح وہ ادا کیا کرتے تھے اسی طرح سے تم بھی ادا کرو۔ فقلت کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع، تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے کرتے تھے؟ قال، انہوں نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس فی الصلاة وضع کفہ الیمنی علی فخذہ الیمنی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے یعنی قعدے میں بیٹھتے تو اپنی داہنی ہتھیلی اپنی داہنی ران پر رکھتے، وقبض اصابعہ کلہا واشار باصبعہ التی تلی الابہام، اور اپنی تمام انگلیوں کی مٹھی باندھ لیتے اور اپنی اس انگلی سے اشارہ کرتے جو ابہام سے قریب ہوتی ہے۔ ابہام کسے کہتے ہیں؟ اسے ہم انگوٹھا کہتے ہیں نا، سمجھے نا؟ اب اس سے قریب کون انگلی ہے؟ یہ سبابہ کہتے ہیں جس کو، ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ سبابہ۔ تو کہتے ہیں یہ جو ادھر سے گنتے ہیں نا، یہ خنصر ہے، اور یہ کیا؟ بنصر ہے، اور یہ وسطیٰ ہے، اور یہ سبابہ ہے، اور یہ ابہام ہے۔ تو انگوٹھے کے بغل ابہام کے سے ملی ہوئی جو انگلی ہوتی ہے اس سے اشارہ کرتے۔ تو آپ جو قادم بیٹھتے ہیں تو داہنی ہتھیلی داہنی ران پر اور بائیں ہتھیلی بائیں ران پر، اور جب اشارہ کرنا ہوتا ہے تو تمام انگلیوں کو ملا لیتے، تمام انگلیوں کو، قبضہ آیا پھر کس سے اشارہ کرتے؟ اس انگلی سے، اس کے بغل میں نہیں ہے ملی ہوئی۔ تو فرمایا کہ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، اور اپنی اس انگلی سے اشارہ فرماتے جو ابہام سے قریب ہوتی ہے، ملی ہوتی ہے۔ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، اور اپنی داہنی ہتھیلی اپنی داہنی ران پر، بائیں ہتھیلی بائیں ران پر رکھتے۔ داہنی کا بیان تو پہلے ہو گیا کہ داہنی ہتھیلی داہنی ران پر رکھتے اور بائیں ہتھیلی بائیں ران پر، اور اشارہ کس سے کرتے؟ بائیں ہاتھ سے کہ داہنے ہاتھ سے؟ ہاں، داہنے ہاتھ کی اس انگلی سے ابہام سے قریب ہوتی، اسی لیے اس کا بیان وہیں کر دیا۔ اس کے بعد بائیں ہتھیلی کا تذکرہ کیا، چونکہ یہی موقع ہوتا ہے جب آدمی قادم بیٹھا ہے تو اب ہاتھ قریب ہوگا زمین کے نا، تو ہو سکتا بجائے یہاں رکھنے کے ایسے اٹھانے لگے کچھ، یا بجائے یہاں رکھنے کے دامن صحیح کرنے جھاڑنے لگے قاعدے سے۔ تو اسی موقع پر گویا انہوں نے کھیلتے ہوئے دیکھا تو منع فرمایا اور کہا اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس طرح سرکار کیا کرتے تھے اس طرح کرنا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ وہ جو کھیلتے رہے ہوں گے تو بہت زیادہ نہیں، اس لیے دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ اگر بہت زیادہ اس میں مصروف رہتے، کھیلتے ہی معلوم ہوتے تو پھر دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیتے۔ قال محمد وبصنيع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل کو اختیار کرتے ہیں۔ وہ قول ابی حنیفہ، اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے، یعنی قاعدے میں بیٹھے گا تو داہنی ہتھیلی داہنی ران پر رکھے گا،
بائیں ہتھیلی بائیں دان پہ رکھے گا اور جب اشارہ کرنا ہوگا تو اس انگلی سے اشارہ کرے گا جو ابہام سے ملی ہوئی ہے اس کے قریب ہے۔ فاما تسویۃ الحصا فلا باس بتسویتہ مرۃ واحدہ، اور رہا کنکریوں کا درست کرنا تو اس کے درست کرنے میں کوئی حرج نہیں، ایک مرتبہ، یعنی ایک مرتبہ آہستہ سے ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو کر لے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک بار بھی نہ کرے یہ افضل ہے، وترکھا افضل، اور ایک بار بھی نہ کرنا یہ افضل ہے۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ تو یہ اس صورت میں ہے جبکہ اس کے ساتھ بھی سجدہ ادا ہو جائے قاعدے سے، لیکن ادا نہ ہو پائے قاعدے سے تو پھر وہ ہٹا سکتے ہیں آپ، اس کی اجازت ہے، کیونکہ سجدہ کرنا یہ فرض ہے۔ تو اب اگر قاعدے سے ادا نہیں کریں گے، پیشانی لگے ہی نہ، تو پھر سجدہ ہی آپ کا نہیں ہوگا، پیشانی رکھنا ضروری ہے، تو اس لیے اب اتنا بنانا پڑے پیشانی آپ کی آ جائے، قاعدے سے رکھی جا سکے زمین پر۔ یہ باب ختم ہوا۔ اب اس کے بعد دوسرا باب شروع ہوتا ہے، باب التشہد فی الصلاۃ، نماز میں تشہد پڑھنے کا بیان۔ اخبرنا مالک حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ عن عائشہ، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی عبد الرحمن ابن قاسم نے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہا کانت تتشہد، کہ وہ تشہد پڑھتی تھیں تو کہتی تھی۔ تشہد میں کیا ہوتا ہے کہ جو تشہد ہے، التحیات آپ پڑھتے ہیں نا، اسی کو تشہد بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اس میں شہادتین کا تذکرہ ہے، تو اسی حصے کی وجہ سے پوری تحیات کا نام کیا ہو گیا؟ تشہد۔ جس میں شہادت دیتا ہے نا، تو اسی شہادت کی وجہ سے پورے کو تشہد بھی کہا جاتا ہے۔ تو تشہد پڑھتی تھی تو کہتی تھی، التحیات الطیبات الصلوات الزاکیات للہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب السلام علیکم سلام پھرنا ہوتا ہے اس کے بعد۔ تو یہ تشہد یا یہ تحیات ہے وہ پڑھتی تھی۔ ایک بات یاد رکھیے کہ نماز میں تحیات کے تعلق سے مختلف روایتیں ہیں، تو صحابہ کرام سے جو بھی روایتیں ہیں ان میں سے کسی تشہد کو ہی پڑھا جا سکتا ہے، سب بہتر ہے، لیکن ہمارے نزدیک جو تشہد ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، ہم اسے اختیار کرتے ہیں، اسی کے پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس تشہد کا حکم دیتے ہیں جو حضرت عمر ابن خطاب سے منقول ہے۔ اسی طرح سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس تشہد کا حکم دیتے ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے۔ تو گویا مختلف قسم کے تشہد منقول ہیں، مروی ہیں، اور یہ ائمہ کرام کسی ترجیح کی بنیاد پر اپنے اعتبار سے الگ الگ کا حکم دیتے ہیں۔ مثلا کس طرح سے تشہد یہ منقول ہوا، کس طرح سے اس کی تعلیم دی گئی، کس طرح سے اس کی تاکید ہوئی، اس کے لحاظ سے وہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو آپ تشہد پڑھ لیں ہر ایک، اور اس کے بعد ترجمہ بھی کر لیں ایک ساتھ۔ کلمات اکثر وہی ہیں، جہاں کچھ بدلے ہوئے ہیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ اس میں آتا ہے التحیات۔ تحیات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تحیات، اور کہیں آئے گا، اب الگ کلمات بھی آئیں گے، ابھی بتاتا ہوں اس کو۔ تحیات میں کیا ہے کہ جو بھی آپ کی زبانی عبادت ہے، تحیت پیش کرتے ہیں نا، سلام کرتے ہیں کسی کو، تو تحیات جو بھی آپ کی زبانی عبادات ہیں، تو التحیات الطیبات یعنی پاکیزہ عمدہ تحیات، الصلوات الزاکیات، صلوات میں کیا ہے جو آپ کی بدنی عبادات ہیں، اور زاکیات صفت ہے اسی کی، تو آپ کی تمام زبانی عبادتیں زبان والی اور تمام بدنی عبادتیں صاف ستھری سب اللہ کے لیے ہیں۔ میں اس بات کی شہادت دیتی ہوں، چونکہ وہ پڑھتی تھی
ہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس بات کی شہادت دیتی ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں اس بات کی شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکتیں ہوں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور ہم پر سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر، صالح بندوں پر۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، سلام پھیر دیں گے۔ یہ ایک تحیات تشہد ہے۔ اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عروۃ بن الزبیر عن عبد الرحمن ابن عبد القاری، ہمیں خبر دی مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے، وہ عروہ ابن زبیر سے، وہ عبد الرحمن ابن عبد القاری سے، انہ سمع عمر بن الخطاب، کہ انہوں نے حضرت عمر ابن خطاب کو منبر پر لوگوں کو تشہد کی تعلیم دیتے ہوئے سنا۔ کیا سنا تھا انہوں نے؟ کہ لوگوں کو تشہد کی تعلیم دے رہے ہیں، ویقول، اور فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ قولو، کہو، التحیات للہ، یہی وہ تشہد ہے جو حضرت عمر ابن خطاب سے منقول ہے، اسی کو اختیار کرتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ التحیات للہ، تمام زبانی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ الزاکیات للہ، تمام نیک اعمال بدنی عبادتیں یہ اللہ کے لیے ہیں۔ الطیبات الصلوات للہ، تمام عبادتیں مطلقاً جو اس کا تعلق کیا بدن سے ہو یا مال سے ہو، سب اللہ کے لیے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، آپ پر سلامتی ہو اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو فرق کہاں ہے؟ اسلوب کلمات میں۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی نافع نے، وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، انہ کان یتشہد، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اس طرح تشہد پڑھتے تھے، تو کہتے تھے بسم اللہ، اتنا اضافہ ان کے تشہد میں ہے، التحیات للہ والصلوات للہ والزاکیات للہ، یہاں تین کلمات ہو گئے نا، یعنی زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، سب اللہ کے لیے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ شہدت ان لا الہ الا اللہ، یہاں کلمہ واحد کلمہ ہے، میں نے شہادت دی اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وشہدت ان محمد رسول اللہ، اور اس بات کی میں نے شہادت دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یقول ھذا فی الرکعتین الاولیین، وہ پہلی دونوں رکعتوں میں یہ کہتے تھے، یہ تشہد پڑھتے تھے۔ وَيَدْعُو بِمَا بَدَأَ لَهُ، اور دعا کرتے تھے جو انہیں سمجھ میں آتا، جو ان کے لیے مناسب معلوم ہوتا، یعنی قاعدے میں دعا فرماتے۔ کب؟ اذا قضا تشہدہ، جب اپنا تشہد پورا کر لیتے، تشہد پورا پڑھ لینے کے بعد وہ دعا کرتے۔ فَإِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ، اور جب وہ اپنی نماز کے آخر میں بیٹھتے، یعنی قعدہ اخیرہ میں جب بیٹھتے، تشہد کذالک یا تشہد کذالک، تو اسی طرح سے وہ تشہد پڑھتے جیسے پہلے پڑھتے۔ الا انہ یقدم التشہد ثم یدعو بما بدأ له، مگر یہ کہ وہ تشہد کو مقدم کرتے، پھر وہ دعا کرتے جو انہیں سمجھ میں آتا، یعنی شہادت تک تو پہلے پڑھ لیتے، جیسے پہلے پڑھا تھا پڑھ لیتے وہاں تک، پھر اس کے بعد وہ دعا کرتے جو سمجھ میں آتا، پھر دعا کرنے کے بعد جب وہ سلام پھیرنا چاہتے، فَإِذَا أَرَادَ أَن يُسَلِّمَ، جب وہ سلام پھیرنا چاہتے تو کہتے السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم۔ سلام پھیرنے سے پہلے تشہد کا جو اتنا حصہ ہے وہ پڑھتے تھے، کیوں؟ تاکہ دعا ان کی بیچ میں ہو جائے، اور جو دعا بیچ میں ہوگی تو زیادہ امید ہے اس کی قبولیت کی نا، اس لیے تشہد تک پڑھ لیتے، شہادت دے دیتے، اس کے بعد دعا کرتے، پھر جب چاہتے کہ اب سلام پھیرنے کا وقت آ گیا ہے، دعا سے فارغ ہو جاتے، تب اتنا کلمہ پڑھتے، السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔
تو کہتے السلام علیکم، ادھر عن یمینہ، داہنی طرف. ثم يرد علی الامام، پھر امام کے سلام کا جواب دیتے. فائن مطلب کیا ہے؟ الگ سے نہیں، مطلب یہ کہ حکم یہ دیا جاتا ہے نا کہ آدمی اگر امام کے داہنی طرف کھڑا ہے تو جب داہنی طرف سلام پھیرے تو جتنے لوگ ادھر ہیں ان سب کی نیت کر لے، اور جو ادھر ملائکہ ہیں ان سب کی نیت کر لے. تو چونکہ امام نے بھی سلام پھیرا ادھر، تو جب بائیں طرف سلام پھیرنا ہوتا تو امام کو بھی سلام کے جواب میں شامل کر لیتے کہ اس کے سلام کا جواب بھی ہو جائے گا، اور جو ادھر جتنے مقتدی ہیں ان کے سلام کا جواب بھی ہو جائے گا. کیونکہ ادھر سلام پھیر چکے ہیں نا تو آپ کو سلام کر چکے، تو آپ جب پھیریں گے جواب ہو جائے گا ان سب کا. ایسے آپ کے داہنے والے ادھر پھیرے، باقی ادھر کی نیت کیے، ادھر پھیریں گے تو آپ کی نیت کر لیں گے، آپ کے سلام کا جواب ہو جائے گا. تو وہی فرمایا ثم يرد علی الامام، پھر وہ امام کے سلام کا جواب دیتے. فَإِن سَلَّمَ عَلَيْهِ أَحَدٌ عَنْ يَسَارِهِ رَدَّ عَلَيْهِ، تو اگر ان پر ان کے بائیں والوں میں سے کسی نے سلام کیا ہوتا تو اس کا بھی جواب دیتے. مطلب کیا؟ اس کی بھی نیت کر لیتے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے نا کہ بائیں طرف کوئی ہو ہی نہ، تو اب کس کی نیت کریں گے؟ کسی کی نہیں، کہ جواب دینے کوئی نیت نہیں ہوگی. اور بائیں طرف بھی لوگ ہیں، جتنے لوگ ہیں سب کے سلام کی جواب کی نیت کر لیں. قال محمد التشہد الذی ذکر کلہ حسن، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس تشہد کا ذکر کیا گیا ہے وہ سب بہتر ہے. ولیس یشبہ تشہد عبداللہ ابن مسعود، لیکن کوئی تشہد حضرت عبداللہ ابن مسعود کے تشہد کے مشابہ نہیں ہے. وہ تشہد جو ان سے منقول ہے وہ سب سے بہتر ہے. عندنا تشہدہ، اور ہمارے نزدیک انہی کا تشہد یہ مختار ہے. لأنہ رواہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ انہوں نے اسے نقل کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. وعلیہ العامۃ عندنا، اور ہمارے نزدیک عام حکم یا عام قول اسی پر ہے، یعنی ہمارے عام فقہا اسی کا قول کرتے ہیں، اسی کا حکم دیتے ہیں. یہ عام روایتیں اسی تعلق سے ہیں. اب ایک روایت بیان بھی کر دیتے ہیں. قال محمد اخبرنا محل بن محرز الضبی، جو نقطہ چھوٹ گیا ہے ضبی ہے، ان شقیق ابن سلمۃ ابن وائل الاسدی، امام محمد نے فرمایا کہ ہمیں خبر دی محل ابن محرز الضبی نے، وہ شقیق ابن سلمہ ابن وائل اسدی سے روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ ابن مسعود سے، انہوں نے فرمایا کنا اذا صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے، قلنا السلام علی اللہ، تو ہم اس میں السلام علی اللہ کہتے تھے شروع میں. فقضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتہ ذات یوم، تو ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پوری فرمائی. ثم اقبل علینا، پھر ہماری جانب متوجہ ہوئے. فقال لا تقولوا السلام علی اللہ، فرمایا السلام علی اللہ نہ کہو، فإن اللہ هو السلام، کیونکہ اللہ ہی سلامتی عطا فرمانے والا ہے. اللہ ہی سلام مطلب اللہ ہی سلامتی عطا فرمانے والا ہے. ولیکن قولوا، لیکن کہو التحیات للہ، جو آپ پڑھتے ہیں یہ تشہد ہے. اس کے بارے میں کہا گیا کہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہے یہ تشہد ہے. بولے ہیں ان عبداللہ ابن مسعود قولوا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ آپ پڑھتے تشہد، اسی کا ہم حکم بھی دیتے ہیں. کلمات اکثر وہی ہیں، جو شروع کے چند کلمے ہیں اسی میں اختلاف ہے عام طور پر. قال محمد کان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یکرہ ان یزاد فی حرف او ینقص منہ حرف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ اس میں کسی حرف کا اضافہ کیا جائے یا اس میں سے کسی حرف کو کم کیا جائے. چونکہ حضور نے فرمایا قولو، اس طرح سے کہو، تو اس لیے اس میں کسی کا حرف کا اضافہ یا کسی حرف کی کمی وہ ناپسند فرماتے تھے.
تو ہمارے نزدیک بھی یہی تشہد مختار ہے، چونکہ حضور نے خود حکم دیا کہ اسے پڑھو، اور حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے بارے میں اس قدر اضافے اور کمی کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے تشہد مروی ہے، آپ اس کے بارے میں مطلب میں دیکھیں نا، حاشیے میں دیکھ سکتے ہیں دیا ہوا ہے، یہ نیچے دیکھیے اس میں ہے ہوا منہ ابن عباس اخرجہ مسلم و شافعی و ترمذی عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا التشہد کما يعلمنا السورۃ من القرآن فکان یقول التحیات المبارکات الصلوات الطیبات السلام علیک ایھا النبی. باقی آخر تک وہی ہے کہ چند کلمات میں کچھ اختلاف ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ بس یہ باب بھی مکمل ہوا، آپ کی گھنٹی بھی ختم ہوئی اور سبق بھی ختم ہوا.